الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہمارا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 113 نمبر سے شروع ہو رہا ہے سبق آج کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامة فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کا دین کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے علم لوگ مشرکین ان کی مثل باتیں کرتے ہیں، سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نجران کے کچھ عیسائی حاضر خدمت ہوئے، اور ایک ادھر یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہودی کا نام تھا رافع بن حریملہ۔ اس نے عیسائیوں کو کہا کہ آپ کا دین تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا دین ہی سب سے بہتر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تورات وہ لائے تھے وہی سب سے بہتر دین ہے، تمہارا دین تو کچھ بھی نہیں۔ یوں بات کرنے لگے، اور اس عیسائی نے آگے سے ان کو کہہ دیا کہ بھائی تمہارا دین کچھ نہیں ہے، تورات کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کہنے لگے کہ انجیل سب کچھ ہے، اس میں ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگ پڑے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کا دین کچھ نہیں، حالانکہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے۔ انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ دونوں آسمانی کتاب پڑھ رہے ہیں، دونوں اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین کچھ نہیں، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین کچھ نہیں۔ تو یہ دونوں مباحثہ کر رہے تھے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کچھ ماحول بدل رہا ہے۔ ایک قرآن پاک کو ماننے والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے، کتنے اختلافات ہمارے اندر درمیان پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان اختلافات کو دور کر کے اگر ہم آپس میں متفق ہوں تو مسلمانوں سے بڑی تعداد میں کوئی قوم نہیں ہے۔ مسلمان جتنی پاور رکھتے ہیں اتنی کسی کے پاس پاور نہیں۔ آج ہم پر کیوں کافر مسلط ہوئے ہیں؟ کیوں یہود و نصارہ جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہوئے پڑے ہیں؟ ہر کام، ہر معاملے میں ان کا دخل موجود ہے۔ کیوں وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم اختلافات سے باہر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ ہم تو صحابہ کو ماننے والے، کوئی کہہ رہا ہے ہم تو اہل بیت کو ماننے والے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس صحابی کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ سارے حضور کے صحابہ ہیں، حضور نے سب کو، حضور کے صحابہ کے برابر تو ہم کبھی ہو نہیں سکتے۔ اور آج پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں کہ فلاں کے دادا کا نام کیا تھا، اس میں اختلافات پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی تمہیں اپنے پردادا کے نام کا پتہ ہے؟ تمہیں تو اپنے دادا پردادا کا نام نہیں پتہ ہوتا، تم پیچھے سے صحابہ اکرام تک پہنچ جاتے ہو۔ اس چیز میں اختلافات تمہارا بنتا نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم متفق ہو گئے نا تو ہم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ کوئی پاور رکھنے والا نہیں۔ صرف ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں، اور ہم ان اختلافات کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں نیچے ہیں، ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، اختلافات کا حل ہے، آپ آپس میں بیٹھیں، متفق ہوں، اور اختلافات جو ہیں سب علماء کے اندر رکھیں، ہر فرقے کے علماء موجود ہوں اور اختلافات رکھیں۔ اختلافات جو ہیں وہ پھر ان کا حل نکلے گا۔ یہ حل نہیں کہ آپ اپنے خانگاہوں میں بیٹھے ہوں اور ادھر اختلافات کری جائیں، وہ اپنے خانگاہوں میں بیٹھے، تو یہ اختلافات بنتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات میں بہت کچھ ہمیں سبق ملتا ہے، بہت کچھ، اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو اس آیت میں بہت سارا ہمیں سبق ملتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس میں اختلافات ہیں، دو اختلاف ہیں کہ یہ آیا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معرکہ بدر کے بعد جب حضور نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، تب مسجد حرام کی طرف چلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پہنچے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہاں گندگی پھینک دیتے تھے، مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ان کو بیت المقدس سے نکالتے تھے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت آیت نازل ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بہتر قول یہ ہے کہ یہ بیت المقدس میں جب وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، تو تب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد جب قبلہ بیت المقدس سے پھر کر کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، یہود بڑے خوش ہوتے کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا نا بیت المقدس، بڑے خوش ہوتے کہ یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں، قبلہ تین، مسجد قبلہ تین، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے تو اس مسجد میں جا کے دیکھیں، بالکل اپوزٹ سائڈ، اس طرف بیت المقدس ہے اور سامنے بیت اللہ ہے۔ تو حضور بیت المقدس کی طرف نماز رک کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز کے اندر ہی حضور نے آسمان کی طرف رخ انور فرمایا، اور دل کے اندر خواہش ہے کہ ابھی حکم آئے تو ہمارا قبلہ چینج ہو جائے۔ نماز کے اندر
اب نماز کے اندر تو ہم منہ بھی پھیر لیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے بلا وجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا ہمیں بڑا محبوب لگا ہے، بڑا پسند آیا ہے، ابھی آپ اپنا رخ چینج کر لیجئے بیت اللہ کی طرف۔ تو اسی وقت حکم آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چینج کر لیا، بیت اللہ کو قبلہ بنایا اور بیت اللہ کی طرف منہ فرما لیا۔ اب اس سے بھی بہت سارے مسئلے مستنبط ہوتے ہیں۔ آیا اس میں فرمایا گیا کہ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔ اب اس سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ بلا وجہ تو ایسے نہیں کر سکتے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، کہ اگر آپ سواری پر ہیں، گھوڑے پر ہیں، آپ کسی ویران علاقے سے گزر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ جہاز پر ہیں، نماز کا وقت گزر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بھئی نماز کا وقت گزر جائے گا، نماز کا وقت گزر جائے گا اور ہماری نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر آپ جس طرف آپ کا منہ ہے، جس طرف سواری کا رخ ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ ایروپلین میں ہیں، کسی بھی ملک کا سفر کر رہے ہیں، عمرہ کا سفر کر رہے ہیں، تو آپ کی نماز کا وقت گزر رہا ہے، سواری کے ٹھہرنے تک آپ کی نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر آپ اسی سواری میں، ایروپلین میں، جہاز میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جدھر بھی منہ ہے، آپ کی سواری کا جدھر بھی منہ ہے، قبلہ کی طرف ہے، دوسری طرف ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سواری رکے گی تو نماز کا وقت باقی رہے گا، پھر آپ جب سواری ٹھہر جائے تب آپ نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ تمام آسمان اور زمینیں اس کی ملکیت میں ہیں، سب اسی کے مطیع ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف یہ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جاہلوں مشرکوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں، بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرما دی ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہود اور نصارہ جو تھے، مشرک جو تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، یعنی کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک یہودی سے ایک واقعہ ہے کہ حضور کے دور میں ہی کسی نے پوچھا کہ یار بتاؤ کہ جب بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے، اگر باپ جسم والا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو بیٹا بھی اس کے مشابہ ہوتا ہے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا، اگر وہ خود معاذ اللہ اولاد رکھتا بھی ہوتا رب تعالیٰ، تو وہ تو نظر ہی نہ آتی تمہیں، کیونکہ باپ نظر نہیں آتا، تو
یقیناً اولاد بھی نہیں نظر آئے گی۔ تو کہنے لگا ہم تو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں کہتے ان کو، ہم روحانی طور پر کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بے عقلی تھی، جو یہ لوگ بے عقل کے طور پہ، بے علمی کے طور پر یہ باتیں گھڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ابتداءً ہی جیسے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی سو صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، سورج، چاند، ستاروں کو پیدا فرمایا، اسی کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس نے پہلے ارادہ فرمایا اور پھر ڈیزائن بنایا، پھر اس طرح اس کے طرح طرح کے جو معاملات ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ارادہ فرمایا صرف کہا کن، ہو جا، فیکون، تو سب کچھ ہو گیا۔ آسمان اور زمین بنے، صرف کن کہنے سے آسمان بن گئے اور زمینیں بن گئی، اور جو بھی اس میں چیزیں ہیں سب کچھ کن کہنے سے، اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے فیکون ہو جاتی ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ ان کی بے علمی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور فرمائے۔ ان سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ طرح طرح کے سوال ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ لوگ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ دل و یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور ایمان کامل پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ہم نے صرف، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ صرف خوشخبری اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ ان کو کیوں نہیں پکڑ کے اپنے دین کی طرف لایا۔ آپ سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہوں۔ حضور غمگین ہو جاتے تھے جب یہ لوگ کفار، یہ یہودی، یہ نصرانی ایمان نہیں لاتے تھے تو حضور غمگین ہو جاتے۔ حضور کے چہرہ مبارک پر غمگینگی کے اثرات جو ہیں ظاہر ہونے لگتے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ اثرات کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، اے میرے محبوب، ہم نے صرف آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں ایمان لے کے آئے، آپ نے ان کو کیوں نہیں پکڑ کے ایمان میں کیوں نہیں ڈالا، ان سے یہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔